پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی بڑی محبوب شخصیت الحاج پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر خالد سلطان القادری سروری دامت برکاتہ العالیہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان سربراہ جماعت الصالحین پاکستان، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان آج میر خاص کی سرزمین پر تشریف لائے۔ میں جماعت اہل سنت ڈویژن کی جانب سے قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے نعرے تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کریں، نعرے رسالت پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے عظیم موتور شخصیت کا استقبال کیجئے۔ حضرت سلطان باہو کا دامن تھامتے ہوئے ذرا نعرہ بلند آواز سے لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اپنی آوازوں کو اور بلند کریں، اللہ ان کے صدقے سے ہمارے مقدروں کو بلند کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میں اشعار اس لیے نہیں پڑھے، میں آخر میں قبلہ پیر صاحب کو یہ بات مطمئن کرتے ہوئے کہ میر خاص کی سرزمین جو بلوچستان میں حادثہ ہوا ہے، جو ہمارے مسلمان شہید ہوئے ہیں، کہ الحمدللہ قبلہ پیر خالد سلطان القادری صاحب سارے مسئلے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ میں انتہائی ذمہ داری سے قبلہ پیر صاحب کو یہ بات بتاتے ہوئے کہ یہ سب میر خاص کے عشاقان رسول آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ نے کوئی کار دی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور جتنے بھی شہداء ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، سلطانیے جتنے بھی شہداء ہیں اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اب وہ گھڑیاں آپ پہنچی ہیں، سال گزر گئے، پھر ایک مرتبہ الحاج پیر خالد سلطان القادری سروری دامت برکاتہ القدسیہ اپنا نورانی خطاب فرمائیں گے۔ قبلہ پیر الحاج خالد سلطان القادری۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا کے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہواؤ سرور عالم کے در کی بات کرو، گھٹاؤ طیبہ کے شام و سحر کی بات کرو، ہٹا دو سر سے میرے دوستوں طبیبوں کو، مدینے والے میرے چار پتھر کی بات کرو۔ ظہوری دیکھ کے آیا ہوں جلوے بتہا کے، نہ میرے سامنے شمس و قمر کی بات کرو۔ میری زندگی کا مقصد تیرا نام یا محمد ہے، سکون دل کے واسطے تیرا جام یا محمد۔ میں بھٹک رہا تھا یوں ہی بے ثبات یہ جہاں میں، مشکل میں آ کے مجھ کو لیا تھام یا محمد۔ جھولی کو میری بھر دو، حسن و حسین کا صدقہ ہے فیض تیرا جاری سر عام یا محمد۔ خالد کو بھی عطا ہو قطرہ ہی میں قدافی، ہوں تیرے در کا ادنا میں غلام یا محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرا نام یا محمد ہے، سکون دل کے واسطے تیرا جام یا محمد۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام علماء کرام، مشائخ نظام، سادات کرام اور اس محفل میں آئے ہوئے تمام معزز اور معتبر
شخصیات اور میرے اسلامی روحانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صدر حضرت الحاج محمد حنیف میمن بھائی صاحب نے اس فقیر کو حکم لگایا کہ 5 اکتوبر کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عظیم الشان محفل سجائی جا رہی ہے اور میر پور خاص میں، لہٰذا آپ نے حاضری دینی ہے۔ وعدہ کیا تھا، حالات ملک کے آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان خون خون ہے اور لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کیونکہ وعدہ تھا، زبان دی ہوئی تھی، میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ دعا کیجئے کہ خالق کائنات، مالک کائنات اپنے حبیب لبیب کے صدقے شہدائے مظلوم کو کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو خالق کائنات صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی زخمی ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے اور بے عیب فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو، وقت کافی بیت چکا ہے، آپ کے حالات کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یقین جانیے کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہروں کے دیکھ کر، آپ کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو گیا کہ شکر ہے کہ آپ اللہ کے محبوب کے سچے عاشق ہو۔ 12:01 کی طرف جا رہا ہے، لیکن آپ کے چہرے پر 12 نہیں بنے، آپ کے چہروں پر نور محمدی کی چمک چھائی ہوئی ہے اور آپ کے دل عشق مصطفیٰ سے دھڑک رہے ہیں، اور اس ٹائم تک بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میں مختصر عرض کروں گا کہ دیکھیے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، آپ نے بھی میلاد منایا، محفل میلاد آئی، اور الحمدللہ بخت والے ہیں، خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے میلاد کی محفل نصیب فرمائی۔ اور میں میلاد منانے پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے، حضرت سلطان بابو نے فرمایا کہ این عاشق ہوں میں، پنجابی آتی ہے نہیں آتی؟ بولے تو صحیح، سمجھ تو آتی ہوگی نا۔ این عاشق ہوں میں تو عشق کمامیں، این عاشق ہوں میں تو عشق کمامیں، دل رکھیں وہاں پہاڑا سہ پتیاں ہزار غلامیں، کر جانے بھاگ بہارا ہو، منصور جہے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اشرارہ ہوں، عاشق سر سجدوں کو نچے دے باہو، توڑے کافر کین ہزارہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں لوگ اگر کافر کہتے رہیں، حضور کے دروازے سے سر عاشق نہیں اٹھائے گا۔ منصور تھا نا، منصور جن کو سولی پہ چڑھایا گیا، اس کے لیے پہلے آرڈر تھا کہ اس کو پتھر مارے، سنگ باری ہو رہی تھی، سنگ باری ہو رہی تھی، لوگ پتھر مار رہے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے۔ حضرت شیخ شبلی کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے لوگ کھڑے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اگر میں نے اس کی طرف اشارتاً پتھر نہ پھینکا تو بادشاہ کو انفارم کریں گے اور وہ ظالم ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑ دا۔ آپ نے ایک پھول کی پتی اٹھائی اور دے ماری، جب منصور کی طرف پھینکی تو منصور کی فریاد نکل گئی، رونے لگے، تھاڑے بار بار رونے لگے۔ شیخ شبلی نے پوچھا، اے
منصور اتنے لوگ تمہیں پتھر مار رہے ہیں اور تو مسکراتا ہے، اور میں نے ایک پھول کی پتی پھینکی ہے تو تو دھاڑ دھاڑ کر کے رو رہا ہے، راز کیا ہے؟ اس نے رو کے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ میرے مقام سے واقف نہیں ہے، آپ جانتے ہوئے بھی مجھے بات ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ بولے یا رسول اللہ، جاگ رہے ہو نا؟ حقیقت یہ ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوں میلاد کے حوالے سے تو یہ سمجھیں کہ میرا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی سرکار کا میلاد ہوتا ہے آقا گنبد خضرا سے توجہ فرماتے ہیں، سرکار اپنے امت کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور ان پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، میلاد پاک سے روکنے والے وہ اپنا کام کرتے رہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس نے میلاد بنایا ہے کبھی وہ غریب ہوا؟ نہیں۔ اللہ نے اس کے گھر میں رہنے بہرے ایک وزیر آباد کا دوست تھا، بڑا مسکین غریب بندہ تھا، اور وہاں ایک بہت بڑی غوثیہ کی طرف سے محفل ہوتی ہے اور 50-60 ہزار کا مجمع ہوتا ہے اور لوگ لاکھ روپیہ لٹاتے ہیں اور تمام پاکستان کے بڑے بڑے نامور حضرات کو تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ عاجز بھی حاضر ہوتا ہے۔ ایک فقیر تھا، ملنگ تھا، غریب تھا، کچی جھوپڑی تھی، اور محفل سے جیسے اٹھا انہوں نے کہتے پیر صاحب مجھے ٹائم نہیں، کل میں بھی محفل ملا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بیٹا میں تو حاضر ہوں لیکن تو فقیر ہے، ملنگ ہے، تو اتنا بڑا کھیڑا کیسے کر سکے گا؟ اس نے کہا آپ سب اجازت دیں میں محفل کروں گا۔ اجازت ہے۔ وہ چلا گیا اور صبح کوئی ایک پمفلٹ بنا کے آیا اور جس میں بڑا ایک تاریخی جملہ لکھا تھا کہ آقا دی محفل غریباں دی محفل۔ سبحان اللہ۔ آقا دی محفل غریباں دی محفل۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ پڑھ کے میرے آنسو بہہ گئے۔ سارے دوستوں کو کہا یار جیسے بھی جانا ہے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد سلطانی صاحب وہ گجرانوالہ میں تھے اور محفل میں تھے، میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا علامہ صاحب آپ کا فیس بھی بہت زیادہ ہے لیکن آج ایک غریب کی صدا ہے کہ آقا کی محفل غریباں دے گئے، آپ بھی تشریف لے۔ انہوں نے مجھے فرمایا ٹھیک ہے میں کیا۔ ہم جب محفل میں گئے نا تو وہ رو بھی رہا تھا اور خوشیاں بھی منا رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے، عوام اکٹھی تھی، آقا کی محفل چل رہی تھی۔ وہ غریب اور کلاش انسان تھا، لیکن اگلے سال جب میں گیا نا تو وہ کچی کوٹھی پکی بن گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہر سال وہ محفل کرتا رہا اور ان کے کوٹھے بنتے گئے، گھر بنتا گیا، گھر بنتا گیا۔ آج سب سے بڑا گھر اس شخص کا ہے جس نے لکھا تھا آقا کی محفل غریباں دے گئے۔ غریب کے گھر میں کملی والے کی محفل ہو تو مجھے یاد آ گیا غوث العظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شفاعت نامکانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی بارگاہ میں بادشاہ وقت حاضر ہوا۔ عرض کرتا ہے حضور میں نبی کا میلاد کرنا چاہ رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میری پیچھے کہ آپ آئے اور صدارت آپ کی ہو اور محفل کملی والے سرکار کی۔ حسن اعلیٰ نے اس کو ٹائم دے دیا۔ جب ٹائم مل گیا اس نے بڑے وزیروں کو، امیروں کو، مشیروں کو اور علاقے کے سب سے بڑے سمجھداروں کو دعوت دی۔ سارے لوگ کارڈ لے کر آ رہے ہیں اور لکھا ہوا تھا بغیر کارڈ کے انٹری منع ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، پنڈال بھر دیا، بادشاہ کا محل سج گیا۔ غوث العظم پیران پیر دستگیر ابھی تک اپنے باب الشیخ میں موجود ہیں اور ایک بڑھیا آنکھوں سے معذور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کہتی ہے سنا ہے
کہ آج بادشاہ محفل میلاد بنا رہا ہے، چلیں ہم بھی اس میلاد کی محفل میں حاضری دیں۔ جب یہ وہاں پہنچی نا گیٹ پہ تو گیٹ والوں کو کہا کہ میں اندر جانا ماں کے اندر بننو آہے چھوڑو محفل میلاد تھے پئی، مجھے چھوڑو محفل میلاد ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کارڈ ہے؟ نہیں کارڈ تو نہیں ہے۔ کہ جب کارڈ نہیں ہے تو بادشاہ کے محفل میں تو جا نہیں سکتی۔ انہوں نے دھتکار کے دکھانا نا تو واپس آتے ہوئے رو رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ اب تو غریبوں مسکینوں یتیموں بیواہوں کے واہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس ہیں۔ یا رسول اللہ آج آپ کے محفل میلاد میں غریب شرکت نہیں کر سکتا، غریب پر بین لگ گیا ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ بھی امیروں میں روتی ہوئی گھر آتی ہے۔ اور جب گھر پہنچی نا تو دل میں خیال آیا کہ وہ امیر ہیں، وہ اپنے انداز میں محفل کر رہے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم اپنے انداز میں محفل کر رہے ہیں۔ گھر کے بچوں کو بلایا، چینی رکھی اور کہا کہ تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھو، میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہاں میلاد کر رہے ہیں۔ اب جب وہ میلاد کر رہے تھے غوث العظم پیرانہ پیر دستگیر محبوب سبحانی جب نکلے اپنے باب الشیخ سے، پیچھے ہزاروں کا مجمع تھا، بڑے بڑے خلفاء تھے، بڑے بڑے اولیاء پیچھے تھے، اور غوث العظم پیرانہ پیر دستگیر کی وہ ہستی ہے کہ آپ کی محفل میں ہر وقت 80,000 کے لگ بھگ اولیاء بیٹھا کرتے تھے۔ اولیاء پیچھے ہیں اور آپ آگے ہیں۔ چلتے چلتے دیکھا کہ اچانک پیرانہ پیر دستگیر نے بادشاہ کے محل کی طرف جانے کے بجائے ایک چھوٹی سی گلی کی طرف رخ کر دیا۔ سب آپ کے پیچھے آگے کہتے ایک کٹیا تھی، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، اس کے دروازے کی چوکھٹ کو آپ چومنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے سوال کیا حضور یہ کیا راز ہے؟ آگے ویٹ ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے، بادشاہ سلامت ویٹ کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر ایک غریب کی کٹیا کو چوکھر کو چپ رہے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جس نبی کا میلاد وہاں ہو رہا ہے وہ نبی تو یہاں جلوہ گر ہے۔ یہاں حضرت لال شہباز قلندر پکار اٹھے کہ امروز شاہ شاہ مہمان شدت تمہارا دی جبرائیل با ملائکہ درمان شدت تمہارا۔ آج میرے گھر میں شہنشاہ نے آمد ہوئی آپ کی اور جبرائیل اپنے ملائکہ سمائے وہاں کے دربار بنے۔ میرے محبوب کے عاشقوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مقدس ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام مانا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ سرکار کی ولادت سے پہلے ہزاروں سالوں میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ کسی کا نام بولو تو صحیح، محمد نہیں تھا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے چند مہینے پہلے حضرت عبد المطلب بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے سستا رہے تھے۔ آنکھ لگ گئی اور کانوں میں آواز آئی، اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوگا، لیکن اس کا نام تم نے نہیں رکھنا، اس کا نام رب کائنات رکھ رہے ہیں محمد۔ کیا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو نے وہ نام رکھنا ہے۔ اور یہ بھی سوچ لے کہ یہاں عرب کا دستور ہے کہ دائیوں کو کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس دائی کا انتخاب ہوا ہے اس کا نام ہے حلیمہ۔ حلیمہ، اس کا نام ہے حلیمہ۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو تو دائیاں آئیں گی، کیونکہ یہ قریش کے سردار کا گھر ہے، چیف سردار کا گھر ہے،
اور بڑے بڑے سردار اس در کے آگے سرنگو ہوتے ہیں. خیال کرنا بہت ساری خواتین آئیں گی اور وہ مصطفیٰ کریم مانگے گی، لیکن خیال کرنا یہ امانت ہے تو حلیمہ کی امانت. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت کا وقت مبارک آیا سبحان اللہ تو یقین جانیے کہ آدھی رات کا وقت تھا. 4:20 کے لگ بھگ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 اپریل کو ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو وہاں ایک یہودی بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے آیا ہوا تھا اور بیت اللہ شریف کے قریب تھا. اچانک وہ دوڑا اور دوڑتے ہوئے جا کے حضرت عباس کے دروازے کی دستک دی. حضرت عباس جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا یہ ٹائم ہے کہ تم آئے ہو ہمارے دروازے میں، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں، جلدی کرو مجھے بتاؤ کہ عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی. تمہارا کیا جائے ہمارے گھرانے سے، میرا گھر دور ہے، میں اپنے بابا کے پاس جا کر پوچھ لوں گا، تمہارا کیا مقصد ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب آخر زمان نبی خاتم المرسلین کی ولادت باسعادت ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا کہ پورا اطراف نور علی نور ہو جائے گا اور بیت اللہ سجدے کے لیے جھکے گا اور بیت اللہ کے اندر جتنے بھی بت ہیں وہ سارے سرنگو ہو جائیں گے. اور وہ منظر میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پورا عرب اور پورا مکہ میں نے نور علی نور دیکھا ہے. کیا ہے جلدی سے پتہ تو کریں. حضرت عباس جب جاتے ہیں اپنے بابا کے دروازے پہ، حضرت عبد المطلب کے دروازے پہ جب دستک دیتے ہیں، حضرت عبد المطلب تشریف لے آتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں ابا جان عبداللہ کے ہاں بیٹا ہو گیا؟ آپ نے گلے سے لگایا فرمایا ہاں بیٹے تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں چاند سا بھتیجا عطا کیا ہے، تمہیں مبارک ہو. انہوں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی سچ کہتا ہے، اس جیسا حسین نہ دنیا میں پہلے تھا نہ آئندہ ہو سکتا. اس پیارے حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت عباس سے یہ حدیث پاک کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے ابا جان کے گھر گیا، وہاں دیکھا کہ پنگھورے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں اور اچانک دیکھا تو چاند جو ہے وہ رقص کرنے لگا. کبھی چاند دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی مغرب کو جاتا ہے، کبھی مشرق کو جاتا ہے، کبھی شمال کو جاتا ہے، ہر طرف یہ چاند دوڑتا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں قیامت تو نہیں آ رہی ہے. چاند اپنی جگہ پہ رک نہیں رہا کہ گر نہ جائے، یہ خوف ستاری ہوا. اور ادھر ادھر دیکھا کچھ نہیں تھا. جب میں نے پنگھوڑے کی طرف دیکھا تو محمد عربی اپنی انگلی سے اشارہ فرما رہے ہیں، جہاں اشارہ جاتا ہے وہاں چاند. اور اس چیز کو آج کی سائنس نے سچ ثابت کر دیا ہے. آج ہر گھر میں ٹی وی ہے اور لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک چینل چل رہا ہے نا، اچانک دوسرا بٹن دباتے ہیں، چینل چینج. پہلے پاکستان کا چینل تھا، اب انڈیا کا لگ گیا، پھر چینج کیا، یہ ایران کا لگ گیا، پھر چینج کیا، یہ برطانیہ کا لگ گیا، پھر چینج کیا، سعودی عرب کا لگ گیا، پھر چینج کیا، امریکہ کا لگ گیا. یہ کیسے؟ ایک مشین ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، اس کو آپ بٹن پہ دبا کے چینج کر سکتے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کا سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول جو ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف. کائنات میں جس کو بھی جس طرف پھیرنا ہے
محمد عربی کا اشارہ چاہیے، سرکار کا اشارہ چاہیے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پاور اور قوت اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو نہیں بنایا، نہیں بھیجا، مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میں سب کو رزق دینے والا ہوں، اور میں واحد القہار ہوں، اور تو رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آج نواب شاہ میں بھی ایک بات کی دوستوں سے کہ بھائیو دیکھو، اللہ ہمارا رازق ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اور رب کا معنی ہے مفتی صاحب، رب کا معنی دینے والا، کھلانے والا۔ اور اب ہم جتنے بھی ہم کھاتے ہیں کھلاتا رب ہے، بے شک۔ جب رب دیتا ہے، کسی کو دولت دی، شہرت دی، مرتبہ دیا، عہدہ دیا، طاقت دی، قوت دی، نوکر دیے، چاکر دیے، جب پاور آ جاتی ہے تو بندہ مغرور ہو جاتا ہے۔ جب رزق زیادہ ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے اپنی اوقات سے نکل جاتا ہے، اور جب نکلنے لگتا ہے تو رب کو تو یہ بندے کو پیارے، رب نے تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر فی روح کے سانس کے قریب ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں، 70 پاؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور دنیا میں سب سے بڑی مثال ماں والی ہے، ماں جیسا پیار اور کوئی نہیں۔ اتنا پیار کہ ماں کے ساتھ بیٹا ظلم کرتا ہے، بیوی کے کہنے پہ ماں کو بھاگتا ہے، ماں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، ماں کو اٹھا کر چولہے میں پھینکتا ہے، ماں پر کچرا پھینکتا ہے، لیکن پھر بھی ماں کہتی ہے میرا بچہ خوش رہے، میرا بچہ آباد رہے۔ اور ایک بچے نے، ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر جا کر اولڈ ہوم میں پھینکایا۔ گرمی کے موسم میں ماں پڑی رہی، کئی سال گزر گئے، بیٹے کو خیال نہ آیا کہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جاؤں۔ اور آخری جب ماں کی آخری گھڑی آئی، موت کا وقت قریب آیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت قریب آئی، تو ماں نے اولڈ ہوم کے انچارج کو بلایا اور کہا جلدی کرو میرے پتر کو بلا۔ ماں جو پتر آئے جلدی کہو مجھے پتر کے سج کہو، ماں یہ جہان چھٹا تھی ویندے ویندے پانچے پتر جو دیدار کرے، پانچے لختے جگہ کے تھی۔ اب اولڈ ہوم کے انچارج نے کون بھائی جلدی آؤ تمہاری ماں سیریس ہے۔ انہوں نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بیزی ہوں، تم خود دیکھ لینا، ڈاکٹروں کو بلاؤ چیک کرا دو۔ اس نے کہا ڈاکٹر شاکر کا کام نہیں ہے، آخری ملا ہے، تیری ماں کی خواہش ہے کہ میں آخری دیدار کروں، اور ماں کا روح اس وقت تک کثرت انسری سے پرواز نہیں کرے گا جب تک تجھے دیکھے گی نہیں، اس کا سانس گلے میں اٹکا رہے گا، جلدی آؤ۔ جب یہ بات سنی تو پھر بھی خون تھا، خیال آ گیا، کالی گاڑی پھیری آ گیا، اور بڑے غصے میں یار میرا ٹائم ویسٹ کیا، میرا ٹائم ضائع کیا، چلو جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ جب ادھر آیا نا تو ماں کو ہچکی بھرتے ہوئے دیکھا اور سکرات کے عالم میں دیکھا تو بیٹا تھا، ماں کو اپنی گود میں لے لیا، ماں کا سر بیٹے کی گود میں ہے اور ماں اس کو دیکھ رہی ہے۔ بیٹے نے کہا امی کیا ہو رہا ہے؟ کہا بیٹا میں رخصت ہو رہی ہوں، جا رہی ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، وہ تو پوری کرو۔ بیٹی نے کہا امی جی کیا ہے؟ کہا بیٹا جس کمرے میں مجھے تو پھینک کے گیا تھا نا،
اس کمرے میں پنکھا نہیں ہے، مہربانی کرنا پنکھا لگا دینا، بس میری آخری خواہش ہے، لاسٹ وش یہی ہے۔ اس کا امی اب تو آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے پنکھے کی؟ کہا بیٹے بات ہی اور ہے، میں تو جا رہی ہوں، کل کو تو بوڑھا ہوگا، تیرے بچے آ کر تمہیں ادھر پھینک دیں گے، اور جب تیرے بچے پھینکیں گے اور گرمی ہوگی، تو جب گرمی میں تڑپے گا تو میں ماں ہوں، میں قبر میں تڑپنے لگ جاؤں، میری قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں سکھی دیکھنا چاہتی ہوں، پنکھا لگا دو۔ میرے بھائیوں، ماں اتنا پیار کرتی ہے، موت کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہے بیٹے میری خواہش یہ ہے کہ تو اس طریقے سے نہ تڑپنا جس طریقے سے میں تڑپتی رہی، گرمی کی شدت کی ہے، بیٹا یہاں پنکھا لگا دو۔ تو میرے بھائیوں، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جو رب 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے ماں سے، وہ ہمیں آگ میں جلائے گا؟ نہیں، وہ ہمیں جہنم میں بھیجے گا؟ نہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اس امت کو، اس قوم کو، ان بندوں کو جنت میں لے جاؤں، لیکن ہم خود بخود جنت دے کے جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہمارا رخ جہنم کی طرف ہے۔ اور جب رب نے دیکھا کہ یہ مخلوق مرنے والی نہیں ہے، جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو پھر رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، میں واحد القہار پہ اگر آ گیا نا تو میں جلال میں آ گیا، میرے جلال کو اور کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اگر کنٹرول کرے گے تو محبوب تو اور جب تیری رحمت کے اشارے ہوں گے، میں رب تیری محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس گناہگار امت کو بخشوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد خالد القادری سلطانی صاحب، نعرہ رسالت۔ فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب ان کو کہہ دیجئے جو گناہوں کی طرف گردن میں پھنس گئے ہیں، یہ تیرے دربار پہ آئیں اور تیرا وسیلہ مانگے، میں رب اسے معاف کر لوں گا۔ ہماری بخشش کا ذریعہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے، اور جس نے آقا کے میلاد میں شرکت کی، میں آقا کے میلاد کے لیے خرچ کیا، اس کے بے پار ہو گئے۔ لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ دنیا میں بڑے بڑے بدعت کے کام، کسی نے مجھے کہا کہ عید میلاد تم منا رہے ہو بدعت کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہو، بدعت ہے، لیکن یہ بتاؤ جس اسپیکر پہ تم بات کر رہے ہو یہ سرکار کے دور میں تھا، یہ بدعت ہے۔ جو رومال رنگا رنگ سر پہ ڈالتے ہو یہ بدعت ہے۔ جس گاڑی میں سفر کرتے ہو یہ بدعت ہے۔ جس جہاز میں بیٹھ کے حج کو جاتے ہو یہ بدعت ہے۔ جو کمرے میں پنکھا لگاتے ہو یہ بدعت ہے۔ یہ جو کنکمے سجائے ہیں یہ بدعت ہے۔ یہ جو گھر کے اندر ایئر کنڈیشن لگاتے ہو یہ بدعت ہے۔ کہتے جی بات یہ ہے بدعت ضرور ہے، لیکن یہ فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے، سہولیات کے لیے ہے، اور بندے کو سہولت اللہ دے رہا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ تمہاری سہولت کے لیے ہے تو ہماری سہولت محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ ہم میلاد منا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف لیتے ہیں، اور جب نبی راضی ہو جاتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہماری سہولت کا سب سے بڑا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی بات ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ مصدوم میں عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے،
اس سے پہلے کراچی میں 12 ربیع الاول کے دن آشقان مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ بم بلاسٹ ہوئے اور عاشقان رسول شہید ہو گئے. لیکن مجھے یہ بتاؤ اس کے بعد کراچی میں میلاد کا جلوس نکلنا بند ہو گیا؟ بولو تو سارے بڑھ گیا جی ماشاءاللہ بڑھ گیا ماشاءاللہ. وجہ کیا ہے کہ بندہ مر جائے نو پرابلم، لیکن بندے کے نظریہ نہیں مرنا چاہیے. کیا بات ہے، نظریہ زندہ ہے تو پھر پورے کا پورا نظام زندہ ہے، اور جو شہید قتل ہوتا ہے بچ جاتا ہے اس شہید کے رہو لہو سے اللہ تعالیٰ ہزاروں عاشقان کو پیدا کرتا ہے. وہ علاقے میں پھیل جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک ہوتا ہے حرام اور ایک ہوتا ہے حلال. حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال میں برکت ہے. بولو تو صحیح، حلال میں برکت ہے. اب ایک بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ بولو، 1 2 یا 3. سال میں 3 بچے جنے بچی بکری، ٹھیک ہے. اور کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 8 10 6 7 8 10 12 تک یہ جاتی ہے. اب اتنے بچے کتیا نے جنے اور بکری نے جنے 3. بکری کا بچہ ذبح ہوتا ہے، کتیا کا بچہ ذبح نہیں ہوتا. کبھی کھایا ہے کسی نے؟ نہیں، ذبح نہیں ہوتا. وہ ذبح ہو رہا ہے اور ذبح ہونے کے باوجود کتی کے کبھی بھی کسی نے ریوڑ نہیں دیکھے. بکری کے کتنے ریوڑ دیکھے؟ سبحان اللہ. میرے آقا پھر قربانی ہوتی ہے. قربانی پہ کتنے بکرے ذبح؟ کروڑوں بکرے، کروڑوں بکرے ذبح ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود دیکھو تو ریوڑ چڑھ رہا. سبحان اللہ. اور وہاں ایک کتے کو جب موت آتی ہے تو بڑی تکلیف سے موت آتی ہے. بڑی سخت جان ہوتا ہے کتا، بڑی مشکل سے مرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ریوڑ نظر نہیں آتا. بکری کا ریوڑ نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ حرام ہے، وہ حلال. پھر جو بندہ شہید ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کے شہید ہونے کے بعد کتنے عاشقان مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں؟ وہ تو زمین کو سیراب کرتے ہیں. کربلا محلہ میں 72 تن شہید، ایک بچ گیا حضرت امام زین العابدین. میں پوری دنیا گیا ہوں، جہاں بھی گیا سادات کے بیڑے کو بستے ہوئے دیکھا، سیدوں کو دیکھا. ابھی ایک سید زادہ نعت پڑھ گئے. سید کیسے بڑھے؟ یہ کربلا نے سب کو آباد کر دیا ہے. عاشقان مصطفیٰ بھی اسی طرح بڑھتے ہیں. مستوم میں واقعہ ہوا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے سنیت کو ختم کر دیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ جب میں جاتا تھا نا تعزیت کے لیے، 7 بیٹوں کا ایک، بیٹیوں کا ایک بھائی، 7 بہنوں کا ایک بھائی، وہ شہید. اللہ. اور میں جب ان کی والدہ سے تعزیت کر رہا تھا تو اس کی ماں نے کہا، پیر صاحب یہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ فخر کرنے کی بات ہے کہ میرا بیٹا یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا شہید. عظمت مصطفیٰ پہ قربان ہوا ہے، جو رسول اللہ کی عظمت کے لیے قربان ہے. وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، اور شہید کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، اور شہید ہمارے ساتھ موجود بھی رہتا ہے. سبحان اللہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ
رسول اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. میں نے ایک گھر میں گیا تو باپ مر گیا، شہید ہو گیا، 2 بیٹے شہید ہو گئے، ایک ہوا، 4 لاشیں اس گھر سے نکلی. ان کا بزرگ بیٹھا تھا. اس بزرگ سے میں نے پوچھا کہ بابا جی میں تعزیت کے لیے آیا ہوں، دعا کرنے آیا ہوں اللہ پاک ان کو شہیدوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. وہ مسکرا کے مجھے دیکھ کے پھرانی زبان میں بولتا ہے سائیں نیت فن سمجھے سے گورے ہوگی گٹی ہوگی. کوئی پروئی ہے کہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہے اریسٹی ماشاءاللہ پہنی جا سمجھی گٹی اس کے ہوگے بیٹھا اور پرے بندے فٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک کے قربان حضور کی ذات کے قربان ہوئے ہیں، حضور کی عظمت کے لیے قربان ہوئے ہیں. جو رسول اللہ کے لیے قربان ہو وہ زندہ ہے اور ہمارے گھر آباد ہوں گے مدینے والے کے صدقے. ایک گھرانے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اس گاؤں سے 15 لاکھ. میں نے ان سے پوچھا بھئی حال دو کیا پوزیشن ہے؟ کہتے ہیں جی پہلے تو گھر سے کبھی ایک بندہ نکلتا تھا جلوس میں، کبھی 2 نکلتے تھے، کبھی 3 نکلتے تھے. اب ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ اگلے میلاد میں گھر میں ایک بندہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سب میلاد کے جلوس. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد. اب سرکار کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لوگ تمہارے نظریات کو مارنا چاہتے ہیں لیکن عاشق رسول اپنے نظریات کو زندہ رکھتا رہے گا اور عشاق رسول ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. میرے دوستو جماعت اہل سنت کی طرف سے ہم نے اعلان کیا ہے کل جو جمعہ مبارک ہے، جمعے کے بعد ہر مسجد سے ریلی نکلے گی اور پرامن احتجاج ہوگا. پریس کلب تک جائیں گے اور اپنا احتجاج نوٹ کرائیں گے. مجھے بتائیں وہ تو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کے لیے ان کی حمایت میں نکلنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو؟ سارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا آپ تیار ہو یا نہیں ہو؟ ایک کہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حکومت کو بتانا چاہیے کہ تم نے جس طرح سے سیکورٹی لیپس کیا ہے اور یہ قاتل اپنی جگہ پر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان شہیدوں کے قاتل گورنمنٹ آف پاکستان موجودہ حکومت ہے کیونکہ اس موجودہ حکومت میں کوئی سیکورٹی نہیں تھی. آج نواب شاہ میں بھی لوگ بتا رہے تھے کہ سیکورٹی نہیں تھی اور جہاں بھی آج محفل ہو رہی ہے سیکورٹی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عاشقان مصطفیٰ مر جائیں لیکن اللہ چاہتا ہے کہ عاشق زندہ رہیں. اللہ کا فرمانا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب جیسے زمانہ آخرت کی طرف جائے گا تیرا رتبہ، تیرا مقام اور تیرا ذکر بڑھتا رہے گا. وہ جتنا بھی چاہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ورفانا لکا ذکر کا سایہ تجھ پر نام اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. پاکستان میں مہنگائی آئی ہم خاموش رہے، یہ سیاسیوں کا کام ہے. پیٹرول مہنگا ہوا ہم خاموش رہے، یہ سیاسیوں کا کام ہے، وہ خود سنبھال لیں گا. اور پاکستان کے اندر ڈالر بڑھتا رہا ہم خاموش رہے، یہ سیاسیوں کا کام ہے، وہ خود سنبھال لیں گے. پاکستان میں کرائے بڑھے ہم خاموش رہے، سونے کی قیمت بڑھی ہم خاموش رہے. پاکستان میں اناج کی قیمتیں بڑھ گئی ہم خاموش رہے، سبزی کی قیمت بڑھی ہم خاموش رہے، گوشت بڑھ گیا ہم خاموش رہے. لیکن اگر پاکستان میں عدم تحفظ ہوگا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. جب عاشقان مصطفیٰ کو شہید کیا جائے
کرے گا ہم خاموش نہیں رہیں گے. تھوڑے لوگ بول رہے ہو ناراض تو نہیں ہو گئے؟ انشاءاللہ یہ لگے تو تم بھی حکومت کا حمایتی آئے ہو. کیا خیال ہے؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آپ سب ہاتھ اٹھائیں لبیک یا رسول اللہ. ہم پرامن لوگ ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، نبی کے غلام ہیں، اور ہم اپنے ان شہیدوں کے خون کا سودا کرنے والے نہیں ہیں. اس وقت تک کسی نے بھی جا کر پرسہ نہیں دیا، کسی نے خیال تک نہیں کیا، اور کسی کو پرواہ تک نہیں ہے. اور اگر پرواہ ہوتی تو آج کا اتنا بڑا اجتماع ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور موجودہ یہاں کا ڈپٹی کمشنر اور یہاں کا SSP آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرتا، لیکن ریجنل ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود آپ کو سیکورٹی نہیں ہے. یہ پھر مستوق تو دور افتادہ علاقہ تھا. آپ نے جو کلپ ہے وہ دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے تیاری کے ساتھ اور لبیک یا رسول اللہ کے ترانے لوگ جگا رہے ہیں، ان کی کوئی پولیس نہیں ہے. اچانک بم بلاسٹ ہوا اور لوگ شہید ہو گئے اور 10 لوگ مل نہیں گئے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ آپ یقین جانیں کہ ایک حبیب اللہ نامی شخص شہید ہوا، اس کے گھر میں گیا تعزیت کے لیے. تو ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ لوگ تیرا بندہ عمر درست کرے کیسے تم نے اپنے بندے کو پہچانا؟ انہوں نے کہا صحیح خدا نہ عزت نہ قسم اسے کہ نہ بندہ نہ چہرہ اللہ ہے، جسم اللہ ہے، پچھا ظاہر اللہ ہے، نہ صرف نقاتے ہم درست کریں. یعنی ان کا چہرہ نظر نہیں آیا، چہرہ مسخ ہو چکا تھا، جسم مسخ ہو چکا تھا اور اس کے گوشت کے لوچے اڑ چکے تھے. صرف پاؤں کے انگلیوں سے ہم نے پہچانا کہ یہ حبیب اللہ. اتنا ظلم ہو اور حکومت خاموش ہو، اتنا ظلم ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اتنا ظلم ہو اور کوئی پرسہ دینے والا نہ ہو، اتنا ظلم ہو اور کوئی بندہ پوچھنے والا نہ ہو، کوئی خیال کرنے والا نہ ہو. مجھے بتائیے کہ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہمیں مارا جائے. ہمارے پاکستان کو اولیاء نے بنایا ہے اور اولیاء کا ہے فیضان. پاکستان پاکستان اور یہ اعلان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنایا ہے تو پھر پاکستان کو بچانے کے لیے سب تیار ہو جاؤ. اب یہ لوگ اس طرح نہیں سمجھیں گے، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ عاشقان مصطفیٰ جب خانقاہوں سے باہر آئے جو پاکستان کو بنا سکتے ہیں وہ پاکستان کو بچا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے بھائیوں بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اب دہشت گرد کو نہیں مارنا، دہشت گرد کی ماں کو مارنا. کہ جہاں سے یہ دہشت گردی نکل رہی ہے، جو ان دہشت گردوں کے سہولت خار ہیں اور جہاں سے یہ جنم لے رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے سارے عاشقان مصطفیٰ متحد ہو جاؤں. اور کل جمعے کے بعد میں دیکھوں گا کہ کتنے غلامان مصطفیٰ ہیں جو ان اپنے شہیدوں کے لیے باہر نکلتے ہیں. کتنے مسلمان عاشقان مزدور ہیں جو کہ اس نظریے کے لیے نکلتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ توڑ پھوڑ، میں نہیں کہتا کہ آپ جا کر بازاروں کو بند کرو، میں نہیں کہتا کہ آپ جا کر لوگوں کے دکانوں کو لوٹو، بلکہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرامن یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے پریس کلب تک جا کر بتا دو کہ ہم سارے غلامان مصطفیٰ مظلوم والے شہیدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. کیا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ. ہم سب کو ان عاشقوں کے لیے، ان غلامان مصطفیٰ کے لیے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ ہوش کے داخل عطا فرمائے کہ ان کو شہیدوں کی قدر کا پتہ چلے. میرے بھائیوں، جب کوئی ایک ملک میں
کوئی ایسا مسہیپ ہو جاتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ تو ہماری تمام ایجنسیاں الرٹ ہو جاتی ہیں. جڑا والا میں ہوا نا کہ صرف آگ لگائی گئی لیکن ایک بندہ زخمی نہیں ہوا. اس کے باوجود پوری کی پوری ہماری سیکورٹی ادارے اور پوری کی پوری ہماری حکومت جا کر ایسا معافی کافی فرو تھا. توبہ کرتا غلطی تھی وہی مسلمانوں کو. اور یہ جو 70 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے, ان کا کوئی پرسان حال ہے یا نہیں؟ آؤ آقا کی غلامی میں اکٹھے ہو جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت جو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے اور دعا کریں. غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول ہے. الحمدللہ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں قبلہ پیر صاحب کے جو اتنا دور سے اور کافی دنوں سے سفر میں تھے یہاں تشریف لائے, اور اس کے بعد ہم میزبان محفل بھائی علی محمد صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان جو ہے مجمع اکٹھا کیا, ہمیں بھی یہاں موقع دیا. قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے آپ تمام دوستوں نے حامی بھری ہے تو انشاءاللہ عز و جل میں تنظیمات اہل سنت کا رکن ہونے کی حیثیت سے اور جماعت اہل سنت کا آرگنائزر ہوں یہاں ڈویژن میرپور خاص کا مفتی کمال الدین. تو میں انشاءاللہ عز و جل اعلان کرتا ہوں کل دارالعلوم کنز الایمان مرکز اہل سنت سے عظیم الشان ریلی جو کہ انشاءاللہ عز و جل مظلوم کے شہداء کی حمایت میں اور حکومت کو ہم جو یہ عدم تحفظ ہے اس کے خلاف ہم اپنا علم بلند کرنے کے لیے عظیم الشان ریلی نکالیں گے. آپ دوست شرکت کریں گے انشاءاللہ. قبلہ پیر صاحب کی صدارت میں یہ اعلان ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل کل شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. دارالعلوم کنز الایمان سے 3 بجے عظیم الشان ریلی کا جو کہ ریلی کی شکل میں پھر ہم پریس کلب کے سامنے جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ. تیرے جب جدید ہوگی کبھی میری ہوگی, تیرے جب جدید ہوگی کبھی میری ہوگی. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم یا رسول سلام علیکم. کامرون سدرون زبیزا کامرون یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات علیکہ. مجھے سب صدا